اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا تھا سورہ انفال۔ آج سورہ انفال آیت نمبر 30 سے۔ وائز اور جب یمکرو چال چل رہے تھے وہ بیکا تیرے خلاف الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا لیثبتوک تاکہ تجھے قید کر لے، سے بے تے سے ہے، ثبات بھی اسی سے ہوتا ہے اور ثبوت بھی ہوتا ہے۔ قید کرنے کے لیے لفظ بنا ہے یثبتوک، پکڑ لے تجھ کو، او یا پھر یقتلوک قتل کر لیں تجھ کو، او یا پھر یخرجوک نکال دیں تجھ کو۔ اور یاد کر وہ وقت جب کافر تیرے خلاف یہ چال چل رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر لیں یا نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے یا تدبیر کرنے والا ہے۔ چال کا لفظ اردو میں شاید نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے تو لوگ پسند نہیں کرتے یمکر اللہ کا ترجمہ، اللہ چال چل رہا تھا، تو اکثر جگہ لکھا ہوتا ہے تدبیر کر رہے تھے۔ چال چلنا کوئی بری بات نہیں ہے، چال ہوتا ہے کوئی ایسا منصوبہ تیار کرنا جس کے ذریعے کسی کام کو خفیہ طور پر سر انجام دیا جائے۔ وہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برے کاموں کے لیے خفیہ پینترے اختیار کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کا اپنا طریقہ ہے نا، کام تو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے فوج کے جوان جو ہیں وہ خفیہ طور پر اندر اندر ٹیررسٹوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یا بعض اوقات پولیس والے جو ہیں وہ چال چلتے ہیں مجرموں کے خلاف اور جو ہے انہیں خاموشی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو چال ہوتا ہے کسی کام کے لیے خفیہ منصوبہ سازی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ عربی میں اس کا لفظ مکر استعمال ہوتا ہے۔ مکر کا لفظ اردو میں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ مکر اللہ کیوں آیا۔ اردو میں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا۔ عربی میں مکر کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا، خفیہ منصوبہ سازی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا عربی میں اسی معنی میں آیا کہ خفیہ طور پر وہ بہت تیاری کر رہے تھے آپ کے خلاف، میں بھی خفیہ منصوبہ سازی کر رہا تھا، بس۔ تو اس میں کوئی نیگیٹو بات ہے نہیں۔ تو جب عربی ہم پڑھتے ہیں تو اسے عربی معنوں میں لینا چاہیے، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ذل جو لفظ ہے اور اس پھر ذلیل بنتا ہے، تو اردو میں ذلیل کو بڑے گھٹیا اور یہ بے عزت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ عربی میں جو کمزور ہو جسمانی طور پر یا طاقت کے اعتبار سے، دوسرے گھروں سے یا شخص سے کمزور ہو، اسے ذلیل کہا جاتا ہے۔ ذلیل کبھی کا الٹ ہے، عزیز کا الٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عزت دار کو الٹ نہیں ہے، بلکہ کبھی کا الٹ ہے ذلیل، کمزور۔ تو اب یہاں چونکہ اردو میں ذلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے حقیقت یعنی بے عزت شخص کے معنوں میں، تو اس لیے جہاں اللہ نے استعمال کیا مسلمانوں کے لیے کہ اذلتاً تم لوگ کمزور تھے، تو اس آیت سے لوگ کتراتے ہیں۔ بات یہ ہے اردو میں آ کر معنی بدل جاتے ہیں، زبان کا فرق ہوتا ہے۔ چونکہ اردو عربی سے بنی ہے، اردو میں 4 زبانیں زیادہ تر استعمال ہوئی، ترکی، عربی، فارسی اور سنسکرت۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو وہاں سے اردو میں شفٹ ہوئے اور اردو کے میں اپنے ہی معنوں میں استعمال ہونے لگ گئے، تو پھر اس میں ایسے ہی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ انہیں میں سے ایک لفظ مکر بھی ہے۔ عربی میں مکر کا مطلب ہوتا ہے بغیر بتائے خاموشی کے ساتھ کوئی پلاننگ کرنا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پلاننگ کیسی ہوگی، وہ صرف پلاننگ ہے۔ پلاننگ اچھی ہوگی یا بری ہوگی یہ بات کی بحث ہے۔ تو جب اس کی نسبت کافروں کی طرف ہوتی ہے تو ظاہر ہے بری پلاننگ ہے، اور جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو عمدہ پلاننگ ہے، اچھی پلاننگ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی صفت رکھی ہے نا خیر الماکرین۔ اب آپ نے مکر کا لفظ ہی دبانا ہے تو دب نہیں سکتا۔ اللہ بہترین طور پر پلاننگ کرنے والا ہے، خفیہ پلاننگ جو کسی کے علم میں نہ ہے۔ عربی کا لفظ کیسے بدلیں گے؟ میرے بھائی بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ نا ان لوگوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ مکر بہترین مکر کرنے والا ہے، تو کہتے ہیں آپ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مکر کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ تو عربی کا مکر کہاں جائے گا جو اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے؟
سب سے پہلے دیکھیں لوگوں پر اعتراض کرنا ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. پہلی بات یہ ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں یمکر اللہ، اللہ خود مکر کر رہا تھا. اب اگر آپ مکر وہ والے معنوں میں کہہ رہے ہیں تو پھر تو اللہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. اور دوسری بات آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والوں میں سے ہے، یا اللہ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب وہ مکر کوئی خوبی ہوئی، خامی تو ہوئی نا. اصل مسئلہ زبان کا ہے. ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بیکار بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، جیسے خدا کہنا چاہیے یا نہیں، ہے نا. اور بے شمار ہمارے مسائل ہیں، جیسے ایون یہ نہیں کہ سنی ہی، ہمارے وہابی ذہنیت کے، وہابی بہرحال کوئی طبقہ نہیں ہے لیکن اہل حدیث جو ہیں وہ بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ عشق رسول نہیں کہنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں بالکل عربی میں عشق کا لفظ پازیٹیو نہیں ہے، جنون کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں عشق شدید محبت کو کہا جاتا ہے. تو بیکار بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی عشق کہے کہ خوش ہوتا ہے لیٹ ہم سے دس، کیونکہ زبان کا فرق ہے نا. عربی والے محبت کا لفظ پسند کرتے ہیں، عشق اس میں نیگیٹو ورڈ ہے. تو عشق کہا جاتا ہے جنون کو، ایسا پاگل پن کو. جیسے مجنون ہو گیا تھا تو مجنون کو عاشق کہا جائے گا، تو وہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہے. لہٰذا عربی میں کسی کے لیے بھی مثبت لفظوں میں، جیسے ہم اس کا ایک اور معنی یوں لیں کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں یاریاں لگائی ہوئی ہیں، نیگیٹو سینس میں کہتے ہیں، اسی طرح عشق عربی میں نیگیٹو ہے. کسی کی پازیٹیو محبت کو بیان کرنے کے لیے عشق کا لفظ بیان نہیں کیا جاتا. اس لیے عرب علماء عشق رسول، عشق الہی پسند نہیں کرتے لفظ، کیونکہ ان کی زبان میں یہ لفظ نیگیٹو ہے. ہمارے یہاں اردو میں محبت سے اونچا درجہ عشق کو دیا گیا ہے نا. بالکل اصل میں یوں ہے کہ محبت عام پیار کو کہا جاتا ہے، اور عشق جس میں انسان اگلے کا ہو کر رہ جائے. تو یہاں پھر اردو میں معنی بدل گیا، ملا لیتے ہیں. اور عربی سیکھنے والے علماء کہتے ہیں یہ گندا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ یاری کی سینس میں کہتے ہیں نا. اور جو اردو والے ہیں وہ کہتے ہیں لو انہیں تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. نہیں، ان چیزوں میں لغوی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ زبان تو بدلتی رہتی ہے. اسی طرح مکر جو ہے آپ اردو میں کر دیتے ہیں تبدیل، کئی لوگوں نے بعد میں ترجموں میں کی ہیں تبدیلیاں، تدبیر سے بدل دیا، منصوبے سے بدل دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ چیز کو اصل جگہ پر کیوں نہیں رکھتے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ عربی کی عبارت میں سے یمکر اللہ کو کیسے بدلیں گے، خیر الماکرین کو کیسے بدلیں گے؟ یہ اللہ کی صفت ہے خیر الماکرین، آپ اس کو کیسے بدلیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ عربی میں مکر کا مطلب ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ پلاننگ کرنا، خفیہ منصوبہ بندی. اور اردو میں مکر کا مطلب ہوتا ہے ڈام لگانا، بہانہ سازی کرنا. اردو میں اس کا معنی غلط ہے اور عربی میں صحیح ہے، صفت ہے. تو اللہ نے اسے عربی کے طور پر استعمال کیا ہے. تو جب کوئی اردو میں ترجمہ کرے تو اسے اردو کا بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے، زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی ڈٹو وہی لفظ بھی استعمال کر دیتا ہے تو غلط نہیں ہے، اس نے غلط نیت سے نہیں کیا، ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ شبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اردو میں بات کرتے ہوئے مکر سے بہتر ہے کہ ہم تدبیر کا لفظ استعمال کریں، بہتر ہے، ٹھیک ہے. دھوکے میں ڈالا. اچھا خدا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اس میں ویسے یہ اس آیت میں یہ نہیں کہا اللہ نے، اس آیت میں تو اللہ نے کہا وہ دھوکہ دیتے اپنے آپ کو اور اللہ کو، مگر اپنے سوا کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالتے. ایک اور آیت میں یہ آیا ہے، وہ آیت اب کون سی صورت کی میرے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیں خد ہوتا ہے کسی کو، دشمن کو بھول میں مبتلا کرنا، جیسے جنگ کے دوران کسی کو دھوکے میں ڈالنا وغیرہ. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی دشمن سے جنگ چل رہی ہے، یا جیسے پولیس نے کسی مجرم کو پکڑنا ہے، یا فوجیوں نے کسی ٹیررسٹ گروہ کو پکڑنا ہے، تو ان کے لیے جال بچھاتے ہیں اور ان کو کوئی دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں فلاں اطلاع پہنچائی کہ بھئی یہاں فلاں لوگ ملیں گے، یہاں اجتماع ہونے والا ہے، اور وہ دھماکے کے لیے آئیں یا لوٹ مار کے لیے آئیں اور آگے سے ان کو پکڑ لیا جائے. تو اس کو خدا کہتے ہیں اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے. لہٰذا جب غزوہ احد چل رہا تھا نا اور طول پکڑ گیا تھا، غزوہ احد نہیں، غزوہ خندق،
جس میں گھیراؤ کیا ہوا تھا. غزوہ خندق چل رہا تھا, طول پکڑ گیا تھا اور ان کا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا جو حصار یہ کیے بیٹھے تھے, مسلمانوں کو مقصور کیے بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی تدبیر ہونی چاہیے. تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن نعیم, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تو میں کچھ چال چلوں, میں چل سکتا ہوں. تو ان کے جو ہے نا بہت دوستی تھی خالد بن ولید اور اکرمہ کے ساتھ ایک طرف, اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے ساتھ یہودیوں کے سردار کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کچھ چال چلوں, لیکن پھر مجھے چال چلنی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کہ انہوں نے کہا پھر مجھے دھوکہ دینا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدہ, جنگ تو ہے ہی دھوکہ دہی کا نام, اٹس اوکے. تو پھر انہوں نے جا کر خالد اور اکرمہ کو یہ کہا کہ یہودی تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, جب مسلمان یہ تمہارا ساتھ ہی دیں گے, اگر مسلمان غالب آ گئے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے, اور اگر تم غالب آ گئے تو یہ تم لوگوں سے جنگ کے جو بھی نقصانات ہیں ان کی بھرپائی کرائیں گے وغیرہ. اور یہ لوگ نا اس کا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو شروع سے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا دیکھنا وہ تم سے نا وہ مانگیں گے یرغمال, تاکہ اگر مسلمان غالب آ جائے نا تو تمہارے ان لوگوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے تو انہیں یقین دلا سکے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. دوسری طرف یہ یہودی سردار کے پاس ہے اور اس سے بھی کہنے لگے کہ یہ کافر جو ہے نا یہ ڈر گئے ہیں اور ابھی پیچھے قدم ہٹانا چاہتے ہیں, تو یہ دیکھنا کہ یہ جو ہے نا تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, یہ تمہیں جنگ میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں اور تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. تو یہ جو ہے نا تمہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر لیں تو پھر تمہارے اوپر حملہ کر کے تمہیں بھی لوٹ لیں. تو تمہیں چاہیے کہ ان کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے ان سے کچھ یرغمال مانگ لو. اگر یہ تمہیں یرغمال دے دیتے تو اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ فیئر ہے, اور اگر یہ یرغمال دینے کی بجائے کچھ افراد کو تمہارے پاس بطور ضمانت رکھوانے کی بجائے تم سے اکھڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچ کہہ. اب یہ دونوں طرف آگ لگائے نا, تو اس کے بعد خالد اور اکرمہ کو بڑا غصہ چڑھ گیا, کیونکہ یہ لوگ سادے لوگ تھے, جو اندر سے وہ باہر سے. انہوں نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ ہم جا کر خود بات کرتے ہیں اس کے ساتھ. ابو سفیان نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ آئے, انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک اندر سے حملہ نہیں کیا, اگر تم نے حملہ کیا ہوتا ہم کب کی جنگ جیت گئے ہوتے, کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہو, حملہ کرو. اس نے کہا حملہ تو میں کر دوں گا, لیکن تم بطور ضمانت کہ تم ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کرو گے اپنے کچھ افراد ہمارے پاس رکھوا دو, کوئی ایک دو سردار. وہ بھڑک گئے, یعنی انہیں لگا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے. اس طرح وہ بھی بھڑک گیا جب انہوں نے انکار کیا اور بولے, اس کو لگا کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو دونوں ہی فریق میں تو تکار ہو گئی اور اٹھ کر آ گئے. اس کے بعد اب آپس میں ناراض ہو گئے. یہودی ان کو سامان رسد وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے, کھانا پینا شرابیں, وہ سارا انہوں نے روک لیا. اور ان کو جو توقع تھی کہ یہودی اندر سے حملہ کریں گے اور ہم باہر سے, اور ہم جیت جائیں گے دو طرفہ حملے کی بنا پر, وہ امید ٹوٹ گئی ان کی. تو اس سے ان کا مورال بہت ڈاؤن ہوا. اس کے بعد پھر آندیاں آئیں اور یہ دفاع ہو گئے اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ الحرب خدہ. تو جب دشمن ہمارے خلاف تباہ کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہو تو اس کی چال کے جواب میں چال چلنا خدہ کہلاتا ہے, اور وہ جائز. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دھوکہ بازی جو دوسری ہوتی ہے نا وہ جائز نہیں, اس کے لیے غرور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے ہمارے ہاں غرور کا لفظ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن کسی کو دھوکے میں مبتلا کرنا باتوں سے کسی, اس کے لیے غرور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو غرہ غرور وہ جائز نہیں ہے, وہ کبھی بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لفظوں کی بحثیں ہیں, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, بیکار کی بحث ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم صرف لفظوں پہ الجھے رہتے ہیں. اچھا, تو اللہ رب کریم کس موقع کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہجرت کے وقت کا, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی تو صحابہ کی ہجرت پر کفار راضی نہیں تھے, وہ نہیں چاہتے تھے مسلمان کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ وہ اسلام کا خاتمہ چاہتے تھے نا. دیکھیں سادہ سی بات ہے, کفار مکہ جو تھے ان کا عرب کے اوپر راج کیوں تھا؟ عرب پہ راج کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ کعبے کی خدمت گار تھے نا. اچھا, کعبے کی وجہ سے ان کو اتنی طاقت کیوں حاصل تھی؟ اللہ نے اس کا خدمت گار بنا دیا تھا. پہلی بات وہ تو ہو گیا نا. کعبہ سب کا مرکز تھا نا, مرکزی عبادت گاہ تھی, وہاں پر سب نے بت رکھے ہوئے تھے.
اب دو مقصد تھے، ایک صحیح بھی اور ایک غلط بھی. پہلی بات یہ کہ کعبے کا حج کرتے تھے تو یہ حج پر پابندی لگا سکتے تھے، جس طرح یہ آج بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں بعض اوقات. تو کسی مسلمان گروہ پر یہ حج پر پابندی لگائیں اس کی اجازت نہیں ہے. اس وقت بھی یہی تھا. اب جو لوگ عرب کے آتے تھے حج کرنے کے لیے، اگر کسی قبیلے پر پابندی لگا دی جاتی تو یہ بہت بڑی محرومی ہوتی تھی. لوگ اس بات سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، خیر اس وقت تک کبھی کسی پہ پابندی لگی نہیں تھی. دوسرا سبب جو بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ کسی کا بت اٹھا کر توڑ دیتے، وہ تو ان کا خدا تھا نا، پھینک دیتے کعبے سے باہر. وہ تو فزیکل رب تھے تو اٹھائے جا سکتے تھے، لہٰذا وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر کعبہ ہاتھ سے چلا جاتا اور کوئی اور مذہب آ جاتا تو کس طرح پھر یہ اپنی سرداری برقرار رکھ پاتے؟ بالکل، کعبے کی وجہ سے ان کو سرداری حاصل تھی نا. تو کعبے کی بزرگی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تو پھر کیسے قائم رہتے؟ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کیا دے رہے تھے؟ یہ بت کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اب ان بتوں کی وجہ سے تو یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کا بت جو تھا، وہ جو پہلا بنایا گیا تھا اصلی بت، وہ کعبے میں رکھا ہوا تھا. قبیلوں میں گھروں میں ان کی مورتیاں ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ان کی نقلیں چھوٹی بڑی مختلف سائزز کی. تو اب ان کے لیے وہ بت بڑے اہم تھے نا، کیونکہ وہ ان کے اصل بت تھے. اب ان کے لیے وہ ایک طرح ہوسٹیج بھی تھے، یعنی یرغمال بھی تھے کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے ہمارے بت توڑ دیں گے یا اٹھا دیں گے یا پھینک دیں گے. اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے دلوں سے بتوں کی عظمت جاتی رہتی تو پھر وہ پرواہ کرتے نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ سے مکہ سے باہر نکلے اور یہ پیغام کسی اور تک پہنچے یا مسلمانوں کو کوئی سپورٹ حاصل. لہذا یاد رکھیں اصل مسئلہ اکانومی کا رہا، سرداری کا رہا، دنیاوی اعتبار سے. تو انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی، لیکن مسلمانوں نے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا اور ہجرت کر کے آ گئے. آخر میں مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نامور بندہ نہیں رہا. صرف وہ چند مسلمان باقی رہ گئے جو کسی بھی طرح ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یعنی بیویاں تھیں، کچھ مجبور خواتین، یا کنیز اور غلام تھے ایسے جو نہیں آ سکتے تھے، یا پھر ایسے بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مدینے میں تنہا رہ گئے، کیونکہ حفاظت کرنے والے صرف دو افراد بچے نا، علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما. تب ان لوگوں نے آپس میں مل کر بیٹھ کر بات کی کہ کیا کیا جائے. ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں خود شیطان بھی شریک ہوا. سیرت میں پڑھا نا، شیطان خود بھی ایک نجدی شیخ کا کلیہ بنا کر شریک ہوا. نجدی کا کیوں بنا کر شریک ہوا؟ اچھا یہ بڑی پھر باتیں کرتے ہیں کہ نجدی شیطان ہوتے ہیں، نجد یوں ہوتا ہے. نجد جو ہے نا مدینہ کا دور دراز علاقہ ہے، وہاں قریش والوں کا بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ نجدی شیخ کی طرح پر شریک ہوا کہ بڑے ایک دو سرداروں کو تو جانتے ہوں کہ سارے سرداروں کو تو نہیں نہ جان سکتے، تو ایک ریپریزنٹیٹیو بن کر آ گیا. بس یہ بات تھی. تو اس نے آ کر اس میٹنگ میں شرکت کی، دارالندوہ میں ہوئی. اب ندوہ کا نام بھی بڑا غلط طور پر اچھالا جاتا ہے. ندوہ ندا سے ہے، اور ندی کہا جاتا ہے کسی بھی میٹنگ ہال کو، کلب کو. ٹھیک ہے، تو ندوہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، ملنے کا مقام. تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ بہت ہی بیکار بات ہے کہ ایک دوسرے کی ناپسندیدگی میں ہم لوگ چیزوں کے نام بگاڑتے. خیر، تو دارالندوہ ان کا میٹنگ ہال جو تھا، وہاں پر انہوں نے بلایا سب کو، اور سب جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار مکہ کے بھی باہر کے بھی، اور ان میں یہ نجدی شیخ کی شکل میں شیطان بھی. تو سب نے مختلف تجاویز رکھی. کسی نے کہا قید کر دو، تو سخت مخالفت کی شیطان نے. اس نے کہا، بوڑھے شیخ کی شکل میں تھا نا، کہنے لگا کہ اگر تم اسے قید کر دو گے تو محمد کے ساتھیوں کو جانتے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس سے تم سے جنگ کریں گے، یا تو اسے چھڑا لے جائیں گے اور یا اپنی جانیں دے دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو نکال دو مکے سے ہمیشہ کے لیے. تو خود ہی جا رہے تھے. اس نے کہا نہیں اس طرح تو وہ جائے گا اور اس کا کوئی اور لوگ سہارا دے دیں گے اور تمہارے خلاف وہ ایک قوت بن کر ابھرے گا.
تو یہ بات کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا ابھی تک کہ قتل کیا جائے. آخر ابو جہل بولا، کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر گھر کا قبیلے کا ایک ایک لڑکا لیتے ہیں اور سب لڑکے اکٹھے ہو کر بیک وقت محمد پر حملہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے قتل کر دیں. اس طرح محمد کے قتل کی ذمہ داری ایک پر نہیں سب پر آئے گی، اور اگر اس کے خاندان والے خون کا دعویٰ کریں گے تو ہم انہیں سمجھا لیں گے وہ کس کس سے لڑ سکتے ہیں، تو ہم مل کر محمد کے خون کی قیمت چکا دیں گے، دیت دے دیں گے. اور اگر وہ جنگ کریں گے تو پھر وہ اکیلے ہوں گے اور ہم سارے اکٹھے مل کر ان سے نمٹ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات پر شیطان بہت خوش ہوا. اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. تو لہٰذا اس پر سب کی رائے ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے آپ کے گھر کے گرد لوگ کھڑے تھے. بعض نے 100 کہا ہے تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان تھے. تو سب گھرانوں کے ایک ایک 2 لڑکے لیے گئے تھے. اب سارے جو ہیں وہ پہرے داری پر کھڑے تھے اور اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور جانے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے. ٹھیک ہے. اب علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ گئے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ اللہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان تھا نا. پھر بعد میں کتنی تگ و دو کی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہی بات اللہ کریم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب یہ مشورے کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر لیں یا قتل کر لیں یا تجھے شہر بدر کر دیں. یہ ایک تدبیر کر رہے تھے، اللہ کریم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہوتی ہے. اللہ سب سے بہترین خفیہ پلاننگ کرنے والی ذات ہے. تو اللہ نے بہترین پلاننگ کی. اب یہ ایک طرف تو احسان بتایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کی دلی کیفیت ہے. کفار سے جنگ درپیش ہے نا، تو اس میں اب مسلمانوں کے دل بعض اوقات ہل بھی جاتے تھے. رشتہ دار تھے سارے کے سارے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں تم لوگ جنگ لڑنے میں کمزوری دکھا رہے ہو، تمہیں رشتہ داریاں ناطے پریشان کر رہے ہیں. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے. حالانکہ وہ بیچارے خود ہی جا رہے تھے، پھر بھی بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے باقاعدہ. اور یہ نہیں کہ ایک آدھ آدمی قتل کرنا چاہتا تھا، ان کے ٹھیک ہے قوم میں سے 1-2 مارنا چاہتے ہو، چوری چھپے حملہ کریں تو چلو، باقی لوگ تو قابل معافی ہے. پوری قوم مل کر ایک بندے کے خلاف اقدام کر رہی تھی. تو یہ سارے کے سارے حق کے دشمن بنے ہوئے تھے نا، تو لہٰذا سزا تو ملے گی. ایک تو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے. دوسرا اب اللہ ماضی یاد دلا رہے. اللہ کہتے ہیں واہ، اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی تھی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالو کہتے تھے قد سمینا سن لیا ہم نے، لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، لقلنا تو کہہ سکتے ہیں ہم بھی، مثل ھذا اسی طرح کا کلام، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر کہانیاں، سطر سے ہے، الاولین پہلوں کی. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تب وہ کہتے تھے سن لیا ہے ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں اور بس. اب دیکھیں کسی بھی مسلمان کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں دنیا کے اندر. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اللہ کا کلام، کتاب. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینا چاہتے تھے اور دوسری طرف قرآن کا مذاق کیا کہہ کر اڑاتے تھے؟ تکبر کے ساتھ کہتے سن لیا ہم نے تمہارا کلام، ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں. بیان کیا کیا تم نے؟ پہلوں کی کہانیاں. ہم بھی ایسی نظمیں ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو کرتے تھے اور نہ قرآن کو. وائز اور جب کالو کہا انہوں نے، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے ہاذا یہ هو الحق کا حق، من اندی کا تیری طرف سے، فامطر تو برسا علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء یا آسمان سے، ابی تینا یا پھر لے ابی عذاب علیم، عذاب علیم. اور یاد کرو جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے یا پھر ہم پر کوئی عذاب علیم لیا. یعنی یہ کہا کرتے تھے. یہ بھی بنیادی طور پر ابو جہل نے لفظ ادا کیے تھے، مگر یہ ساری قوم کا رویہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن سچ ہے اور تم اللہ کے نبی ہو تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ اللہ کو چاہیے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کسی اور طرح سے دردناک عذاب لے آئے. یہ بات قرآن میں 1 سے زائد جگہ پر ہوئی ہے بیان، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تم عذاب لے آؤ. وہ عذاب لے آؤ محمد
جس کا تم وعدہ کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہہ دو کہ عذاب کب آنا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آیا۔ وما نہیں کانا ہے اللہ لیعذبہم کہ عذاب دے انہیں وانت فیہم جبکہ تم ان کے مابین موجود ہو۔ اب ہوا یہ کہ یہ دعائیں کرتے تھے نا کہ اللہ بھیج دے وہ عذاب ہم پر، یہ نہیں کہ مصلے بچھا کر دعائیں کرتے تھے، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہوتی تھی نا تو کہتے تھے لے آؤ عذاب ہم پر، لے آؤ۔ اب یہ سرکشی تھی، آ جانا چاہیے تھا عذاب۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ آ جانا چاہیے تھا، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت عذاب نہیں آیا جس سے ان کی ہمتیں بڑھ گئی، اور بظاہر مومنین کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ کیوں عذاب نہیں بھیج دیتے اللہ، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تم ان کے مابین موجود ہو۔ تو انسان بعض اوقات جو ہے نا اپنی تباہی کا سامان خود کرتا ہے، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا بھی چاہتے تھے نا، جیسا آپ یہ پڑھ رہے ہیں او یخرجو کا، اور آپ نے سیرت میں پڑھا بھی کہ کہہ رہے تھے جلا وطن کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلموں سے تنگ آ کر چلے گئے۔ جب تک آپ مکہ میں رہے مکہ والوں کو سزا نہیں ملی، چھوٹی موٹی کوئی ٹھوکر لگتی رہی، بڑی سزا نہیں ملی۔ اور آپ کے نکلنے کے دوسرے ہی سال میں، ایک سال بعد یعنی دوسرے سال میں، قوم کے سربراہ افراد سب مارے گئے بدر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اوٹ تھے، وہ پناہ گاہ تھے اپنی قوم کے لیے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب سے بچے ہوئے تھے۔ تو بابرکت افراد کی برکت یوں ہوتی ہے، افراد کی برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی ناممکن یا اعتراض کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ برکت پھر اس طرح آتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بابرکت تھے، آپ کا ذکر بابرکت ہے، درود پاک میں برکت ہے نا، اور سنت میں برکت ہے، سنت میں برکت ہے نا، اور آپ کے تذکروں میں برکت ہے، خیر کے تذکرے ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی بھی معنی میں ہو بابرکت، ٹھیک ہے۔ تو برکت تلاش کرنے کے لیے پیالے خریدنے کی، کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو صحابہ نے ایسا کیا، ایک بات، اور دوسری بات یہ تبرکات نا 99% جعلی ہوتے ہیں، اور جو 1% ہیں وہ بھی مشکوک ہیں۔ آپ کہہ نہیں سکتے بھئی کسی پیالے پہ اسٹیمپ تھوڑی کیا ہوا ہے، اس زمانے میں تو سب پیالے ایک جیسے بنتے تھے، تو اب آپ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا یہ لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ زبانوں کی باتیں ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں جو تبرکات کنفرم ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اور درود پاک، اور آپ کے ساتھ تعلق اور محبت اور رشتے، یہ ہیں تبرکات، ان کو اپنائیں جتنا اپنا سکتے، ان سے برکتیں آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، اور مومنوں کو بھی اللہ نے معزز بنایا، لہٰذا آپ سورہ فتح میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جنگ سے اس لیے روک دیا۔ فتح کب اتری تھی؟ حدیبیہ کے موقع پر نا، کہ اللہ نے کہا ہم تمہارے ہاتھوں نے سزا دلا سکتے تھے، مگر ہم نے تمہیں جنگ سے اس لیے روک دیا کہ مکہ میں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے اسلام سے تم واقف نہیں ہو، کہ انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا، تو ان کو نقصان پہنچے گا، اس لیے ہم نے جنگ روک دی۔ تو اللہ کے نزدیک مومن اتنا ویلیو والا۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہاں اللہ کی مومن سے یہ محبت ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا کہ مزید 2 سال 2.5 سال جو ہے کعبے میں بت پوجے جائیں، خیر ہے، لیکن کسی مومن کی جان نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہے مومن کی جان کی ویلیو۔ اور کہاں یہ کہانی کہ بم دھماکے کرو جنت میں چلے جاؤ، جس کو دین کا ذرا سا بھی شعور ہو وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا؟ کیسے؟ نہیں کر سکتا نا۔ لہٰذا دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے ٹریپ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اب تک ان پر عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ ان کے مابین موجود تھے، اب تو آ گیا۔ یہ تو بدر کے بعد کے تبصرے ہیں نا، تو اب تو انجام دیکھ لیا۔ وما کانا نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون جب تک وہ استغفار کرتے رہے۔ کون؟ کافر نہیں، مومن، کہ مومنوں کا گروہ بھی تھا نا مکہ میں۔ اب کافر دعائیں مانگ رہے تھے اللہ جی عذاب آ جائے، مومن استغفاریں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین موجود تھے اور مومن موجود تھے، عذاب نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ آپ کی وجود کی برکت تھی، مومنوں کی بھی برکت تھی، اور آپ اور مومن استغفاریں کرتے رہتے تھے ان کی ان باتوں کے بدلے میں اللہ سے معذرت طلبی کرتے تھے۔ تو اللہ کی نظروں میں ایک مومن کی بات کی اہمیت کافر کی بات کی اہمیت سے زیادہ ہے۔
اللہ ان کو زیادہ ویلیو کرتے. اور ایک کافر کے مرنے سے زیادہ اہم ایک مومن کی زندگی کی حفاظت ہے. تو لہٰذا اللہ کریم نے مومنوں کو اور انبیاء کو ہمیشہ محفوظ رکھا. لہٰذا آپ دیکھیے عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ انبیاء اور مومنین نکال دیے گئے. نوح علیہ السلام جب کشتی پر چڑھ گئے سب مومنین کے ساتھ، تب پھر عذاب آئے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی بیکار سے حکایت بیان کی جاتی ہے. حکایت ہے، بیان کرتے ہیں حکایت ہے، مگر ایسی بے سرپا باتیں بیان ہی نہیں نہ ہونی چاہیے کہ جی نوح علیہ السلام جب کشتی پر چڑھ گئے تو ایک اماں جی رہ گئی، مومن تھی اور نماز پڑھ رہی، پھر باہر سیلاب آ گیا اور طوفان مچ گیا اور یہ اور وہ، بعد بھی حضرت ان کو یاد آیا وہ فلاں اماں جی تو رہ گئی، تو ان کو لینے کے لیے پہنچے تو پھر بہت مشکل ان کو لیا تو سارا علاقہ ڈوب رہا تھا. تو اماں جی کہنے لگیں کہ حضرت نے معذرت کی کہ بھائی آئی ایم سوری، میں آپ کو بھول گیا اماں جی، تو آپ کو دقت تو نہیں ہوئی؟ تو اماں جی کہنے لگی میں تو نماز پڑھی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. نماز کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے. نماز کی فضیلت میں سچی بات اتنی ہے، جھوٹی بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور یہ اللہ پر ایک بہت آنا کہ اللہ بھول گئے، کیونکہ نبی تھوڑا اکٹھا کرتے ہیں، اس وقت تو فرشتے آئے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پلان ہو رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا وما کان ربک نسیٰ، تیرا رب نہیں بھولتا، وہ گنتی میں غلطیاں نہیں کرتا. اور دوسری بات ہے کہ جب تک ایک بھی مومن اللہ کا وہاں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا. یہی تو اللہ فرما رہے ہیں، اس قسم کا عذاب نہیں آتا. چھوٹی موٹی سزائیں آتی ہیں، جیسے بعض اوقات کسی کو جگانے کے لیے زلزلہ ہلکا پھلکا آ گیا، لیکن ایسا عذاب جو ہلا کر رکھ دے اور قوم کو ختم کر دے وہ کبھی نہیں آیا کرتے. تو لہٰذا یہ بات ممکن نہیں، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. لہٰذا اسے یہ سوچ کر کہ کہانی کے طور پر بیان کریں، نہیں سنانی. کہانی کا بھی تو کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا. جیسے کہانی ہے چاند پر دادی اماں چرخہ کاٹ رہی ہیں، تو کوئی سر پیر نہیں ہے نا، تو کہانی کا بھی سر پیر ہونا چاہیے.